الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترمہ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے 21 تک کی سماعت فرمائی۔ اس سے پہلے کہ سورہ حشر کی آیات ہم نے جہاں تک مطالعہ کیا تھا وہ سورہ 18 تک، آیت نمبر 18 تک پہنچے، مگر وہاں انکمپلیٹ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ قرآن مجید کی اس سورت کی اہم ترین آیت ہے، جس میں اس مسبحات والی سورتیں، جس میں حشر، تغابن، سورہ جمعہ اور سورہ حدید اور سورہ صف، یہ 5 سورتیں ہیں جسے مسبحات والی آیتیں کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سورتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں سے مخاطب ہے، اور اس سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین کا جو انداز کریمہ ہے وہ جھنجھوڑنے والا ہے، وہ اٹھانے والا ہے، وہ لوگوں کے اندر احساسات پیدا کرانے والا ہے۔ اور آج اسی انداز کا ایک جو ہے آیت آج زیر بحث آئی گئی ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 18۔ اس آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اور ایک چیز کی طرف ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا ترجمہ آیت نمبر 18 کا کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص سے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقین تمہارے ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ آیت نمبر 20 تک، یعنی 18، 19 اور 20 کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ 18 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ دوسری چیز کہی گئی کہ ہر شخص سے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کل بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ انسان کل ہی کے لیے جیتا ہے اور کل ہی کی تمنا کرتا ہے، اور کل میں اپنے آپ کو آسائشوں اور اطمینان اور سکون زدہ زندگی حاصل کرنے کی تک و دو میں ہمیشہ مگن رہا ہے۔ ہم بڑے سے بڑے بادشاہ کے سلسلے میں سوچیں یا چھوٹے سے چھوٹے عام انسان کے بارے میں سوچیں، ہمیشہ وہ کل کے لیے جیتا ہے۔ میں آج کماؤں گا، کل ایک گھر بناؤں گا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں آج کچھ کروں گا، کل کچھ کھاؤں گا۔ آج میں کچھ کروں گا، کل اچھی چھٹیاں گزاروں گا۔ میں آج کچھ کروں گا، کل اس کے نتیجے میں میرے لیے آسائشوں کا سامان پیدا ہوگا۔ میں آج محبت خرچ کروں گا، کل مجھے بہترین محبت ملے گی۔ میں آج رشتوں کے لیے اہمیت دوں گا، کل مجھے رشتے بہترین ملیں گے۔ ہر انسان زندگی کے ہر رشتے میں، چاہے وہ وقت ہو، پیسہ ہو، صلاحیت ہو، محبتیں ہو، رشتے ہو، سب کچھ قربان آج کرتا ہے کل کے لیے، اور یہ تک و دو ہمیشہ سے رہی ہے، اور انسان کی فطرت سے عظیم میں مبتلا ہے۔ اسی میں انسان تک و دو کرتا ہے، تو یہ آخر کل ہی ہے جس پر انسان کا بل بوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ محترمہ معزز خواتین، یہ کل انسان کو بڑے کام کرنے کے لیے ابھارتا ہے، مگر کیا انسانی زندگی کے اندر یہ جو کل ہے صرف اس دنیا کی حد تک موجود ہے کہ جس میں وہ کھائے پیے، موج کرے، مستیاں کرے اور کل کے لیے یعنی آسائشیں فراہم کر لے؟ اور یہ زندگی مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ پرماننٹ زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی کا بلبلہ کب پھٹنے والا ہے اور کب کھینچ کر اس قید خانہ یعنی خبر کی کال کوٹری میں بند کیا جانے والا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ مگر انسان وہ کل کون سا کل ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی کو ایک بار بلایا، اور ایک بار اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان دونوں سے مخاطب ہو کے الگ الگ احادیث ہے جس کا مجموعہ یہ ہے کہ انہوں نے دونوں کو بلایا اور کہا ایک بیٹی سے کہ اے بیٹی فاطمہ، تم بحیثیت باپ مجھ سے آج جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لو،
پھر بیوی سے کہا کہ اے مطلب زوجائے عائشہ، تم مطلب جو ہے بحیثیت شوہر مجھے آج جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگو، مگر میں تمہیں مطلب جو ہے اس دن جبکہ کل والا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تم مانگو گی اور میں تمہیں مطلب جو ہے کچھ نہ دے پاؤں گا۔ آخر وہ کون سا دن تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اتنی مطلب گمبھیرتا کے ساتھ کہا کہ آج جو کچھ مانگنا ہے کہ ہے بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر کل مطلب جو ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ دوسری طرف ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ وہ جاتے ہیں اور راستے میں چلتے ہوئے ذرات کو اٹھاتے ہیں اور ان ذرات کو ہتھیلی پر رکھ کر بار بار کہتے ہیں اے ذرہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے روندا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، مگر عمر بدنصیب ہے جس سے پوچھ گچھ ہوگی، جسے بار بار مطلب مواخذہ کیا جائے گا، وہ بدنصیب ہے، وہ بدنصیب ہے، وہ بدنصیب ہے۔ آخر وہ کون سی طلب تھی، وہ کون سے دن کی تیاری تھی، وہ کون سے دن کی مطلب چاہ تھی جس میں یہ بھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، یعنی کل کا دن ہوگا جہاں پر لوگوں کو مطلب جو ہے جمع کیا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ سارے انسان جنت میں چلے جائیں مگر ایک شخص باہر رہے گا اور وہ میں سمجھوں گا کہ ایک شخص باہر رہنے والا میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اگر مطلب جو ہے سارے لوگ باہر رہیں گے اور ایک شخص صرف جنت میں جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ باہر رہنے والے لوگوں میں میں شمار ہوں۔ آخر وہ کون سی تڑپ تھی، کون سی زندگی کے وہ کل کی مطلب تیاری تھی، کس کے سلسلے میں اتنا بے قرار تھے جس کی طرف مطلب جو ہے یہ صحابہ کرام، اللہ کے رسول، یہ اس طرح کی طرف مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو محسوس مطلب جو ہے کرتے ہوئے ان واقعات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ محترم و معزز خواتین، یہ وہ کل ہے جہاں مطلب جو ہے انسانوں کی پکڑ ہونے والی ہے، یہ وہ کل ہے جہاں کوئی رشتہ کسی کا ساتھ نہیں دے گا، یہ وہ کل ہے جہاں کسی کی مطلب جو ہے اولاد کام دے گی اور نہ ہی مطلب جو ہے مال و دولت اس کے کام آئے گی، بلکہ اس کا نائم اعمال ہوگا، اس کی نیتوں کا مطلب جو ہے انحصار ہوگا، اس کی چاہ ہوگی، اس کی تڑپ ہوگی، اس کا مطلب جو ہے اللہ کی طرف بڑھنے والا خلوص والا انداز ہوگا جس کے بل بوتے پر اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کرے گا اور اس میں وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ محترم و معزز خواتین، آج کی زندگی کے اندر میں اور آپ دیکھیں کہ کل کے لیے میں اور آپ کتنی تگودو کرتے ہیں، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ ایک عام سا شعر بار بار پڑھا جاتا ہے اور اس شعر میں باقاعدہ طور پہ مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ کل کی چاہ کے لیے مطلب جو ہے ہر انسان ہم مطلب جو ہے اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مطلب جو ہے آیت کردہ مطلب جو ہے جو حکم دیا گیا ہے ان احکام سے مطلب جو ہے روگردانی کرتے ہیں اور اس کے برخلاف میں اور آپ زندگی کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ وہ زندگی ہے جہاں انسان کو مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے مختصر زندگی جہاں انسانوں کو کچھ میسر آنے والا نہیں ہے، مگر آج کے حالات کے مطابق اگر تصور کر کے دیکھا جائے تو کورونا وائرس ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں لاکھوں جانیں مطلب جو ہے اللہ کی طرف پرواز کرتی ہوئی نکل جا رہی ہیں، مگر ان کل کے دوران میں ان مطلب جو ہے واقعات کو دیکھتے ہوئے واٹس ایپ میں ہو یا پھر مطلب جو ہے میڈیا کے نیوز چینل پہ ہو یا پھر مطلب جو ہے پیپرز کی شکل میں ہو، ان سب کے مطلب جو ہے درمیان کبھی مطلب جو ہے ہم نے اپنے اس سلسلے میں غور کیا کہ یہ مطلب جو ہے جو کل جس کی طرف وہ پرواز کر کے چلے گئے ہیں وہ مطلب جو ہے اپنے ساتھ وہ کون سا توشہ لے کے گئے ہیں؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ ہمارے لیے وہ کون سا مطلب جو ہے توشہ ہے جس کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی چاہیے؟ کیا ہم نے کبھی مطلب اس کے سلسلے میں فکر کی؟ کیا اس کی ہم نے تیاری کی؟ کیا اس کے لیے فکر مندی کبھی ہم نے ظاہر کی؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور اپنے مطلب جو ہے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے کہ کیا ہم نے اس سلسلے میں کبھی کوئی کوششیں کی؟ کیا ہم نے اس کے سلسلے میں کبھی مطلب جو ہے فکر مندی ظاہر کی؟ ورنہ مطلب جو ہے میرا اور آپ کا معمول یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے گنتی سب کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ مر گئے ہیں، اتنے ہزار مر گئے ہیں، اتنے 100 مر گئے ہیں، ہمارے سامنے ہزاروں جنازے مطلب چلے جا رہے ہیں اور وہ کل کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا کل اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق وہ ہے جہاں انسان کو کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے، انسان منتقل ہو جاتا ہے اور وہاں سے اس کی کل کی شروعات ہوتی ہے اور اس سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے اور اس سے مطلب جو ہے پوچھا جائے گا کہ تو مطلب جو ہے کیا کچھ کر کے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کو مطلب جو ہے میدان حشر میں 5 سوالات کیے جائیں گے، اس وقت تک جب تک کہ وہ جواب نہیں دیں گے وہاں سے ہل نہیں سکیں گے ایک انچ بھی۔ فرمایا کہا کہ پہلا سوال
سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں گزاری، دوسرا سوال ہوگا کہ اس نے علم کہاں حاصل کیا، تیسرا سوال ہوگا کہ اس نے علم کہاں مطلب جو ہے کہاں مطلب اسے پھیلانے کی کوشش کی، چوتھا سوال ہوگا اس نے مطلب جو ہے مال کو کہاں سے حاصل کیا، پانچواں مطلب سوال ہوگا کہ اس نے مال کو کہاں خرچ کیا۔ ان سوالات کے جوابات کا توشہ میں اور آپ تیار کر چکے ہیں یا پھر اب بھی مطلب جو ہے اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ محترم معزز خواتین، انسانوں کی غفلت کا یہ حال ہے کہ انسان اپنے کل کے لیے مال جمع کرتا ہے، اپنے کل کے لیے بینک بیلنس جمع کر رہا ہے، اپنے کل کے لیے گھر تیار کر رہا ہے، اپنے کل کے لیے محبتیں سمیٹ رہا ہے، اپنے کل کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے، مگر اپنے کل کے اس کے لیے ہمیشہ مطلب پلاننگ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ تصور کیجئے رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے سر پر سایہ پگن ہے، میں اور آپ اس کل کے لیے مطلب تک و دو کر رہے ہیں کہ فریجوں میں کیا چیز مطلب جو ہے بھر دی جائے، کس طرح سے رمضان کی تیاری کریں اور کس طرح سے مطلب کیا کیا چیزیں مطلب جو ہے کھائی جائیں، کیا کیا چیزیں پکوائی جائیں، مگر میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے اس کل کے لیے کبھی ہم نے مطلب جو ہے غور و فکر کیا، کبھی ہم نے مطلب جو ہے ان 24 گھنٹوں میں 1 منٹ کے لیے بھی اپنے غور و فکر کیا کہ ہمارا وہ کل جہاں مجھ سے سوال کیا جائے گا، میرا وہ کل جہاں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوں گے، میرا وہ کل جہاں پر میرے مال، میری صلاحیتیں، میرا جمع شدہ توشہ میرے کچھ کام نہیں آئے گا؟ کبھی اس سلسلے میں غور کیا، کبھی اس سلسلے میں تدبر کیا، کبھی اس سلسلے میں غور و فکر کی؟ اگر نہیں کی تو پھر مطلب جو ہے سوائے افسوس کے میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ محترم معزز خواتین، آئیے وہ کل کیا ہے، وہ کل کے سلسلے میں احادیث کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ کیا چیز بتلانا چاہتا ہے، کے ذریعے سے اپنے کل والے دن کے لیے فکر مندی کے احساسات کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اپنی فکر کے ذریعے سے اپنے لیے وہ توشہ تیار کرنے کی کوشش کریں گے جو مجھے اور آپ کو ان احادیث کریمہ اور ان مطلب جو ہے آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین بڑے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم معزز خواتین، ان مطلب جو ہے آیات کو آگے لے جانے سے پہلے آپ سے اور اپنے دل سے تقاضا کرتی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 موقعوں پر اپنے دل کا جائزہ لیا کرو: نماز پڑھتے ہوئے، نمبر 2 قرآن پڑھتے ہوئے، نمبر 3 دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے۔ اگر اس وقت اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو۔ دل وہ چیز ہے جہاں چیزوں کو جذب کیا جاتا ہے، دل وہ جگہ ہے جہاں انسانوں کی مطلب جو ہے چیزوں اور جذبات اور خواہشات کی مطلب جو ہے زرخیزیت مطلب جو ہے ہوتی ہے، وہاں بیج بویا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسانی زندگی کا ایک جسم ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لیجئے اور اسے مطلب جو ہے ایک ساتھ مطلب جو ہے رکھیے اور اسے اپنی تیاری کے لیے سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ آئیے ہم مطلب جو ہے اس کی مزید تفصیلات کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کل کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے حجاج کے مظالم کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، کیونکہ ہر زمانے کے بعد آنے والا زمانہ اس سے برا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یعنی یہ بات واضح فرمائی کہ انسانی زندگی کا جو کل ہے، جو میرا اور آپ کا آ رہا ہے، مسائل سے گھرا ہوا ہے، آزمائشوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس مطلب جو ہے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بتایا گیا انسانی زندگی کا ہر کل مشکلات اور پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے اور فتنوں سے جکڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک جب تک کہ انسان مر کر واپس مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ نہیں جاتا۔ محترم و معزز خواتین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم مطلب جو ہے اس کل کی تیاری کب کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ ایسی تنگ دستی، فرمایا کہ اس کے لیے جلدی کرو۔ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ ایسی تنگ دستی کا جو خدا کی یاد کو بھلا دے، یا ایسی عمارت کا جو سرکش بنا دے، یا ایسے مرض کا جو مزاج کو بگاڑ دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقلی قوتوں کو ناکارہ کر دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے، یا دجال کا؟ یاد رکھو، نظر نہ آنے والی چیزوں کا جس کا انتظار کیا جاتا ہے، اس میں سے دجال سب سے برا ہے۔ یہ قیامت کا اور قیامت سے سخت ہولناک اور تلخ ہے۔ یعنی اس میں واضح طور پہ
فرمایا کہ انسان آخر وہ کل کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ انسانی زندگی کے کل کی تیاری تو بے شمار کرتا ہے، مگر اس کل کی جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا وہاں وہ تیاری نہیں کرتا۔ کہا گیا کہ اس کل کی تیاری کیوں نہیں کرتے، اور کیوں مطلب جو ہے انسان پریشان ہے، اور کیوں انسان مطلب جو ہے آگے بڑھ کر اس کل کی تیاری کے لیے اپنے آگے مطلب جو ہے دیکھتا نہیں ہے، اس کی تیاری کے لیے کوششیں کرتا نہیں ہے۔ پھر یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کل کے سلسلے میں تفصیلات بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ ہر بندہ ہر بندی کے متعلق شہادت دے گی کہ اس نے فلاں دن میرے اوپر کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل کیا تھا، بس یہ ہے کہ زمین کی خبریں جو قیامت کے دن اس کو بیان کی جائیں گی۔ یعنی یہ بڑی مطلب حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین مطلب جو ہے اس وقت مطلب جو ہے جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا، یہ زمین اس کی گواہی دے گی، اسے مطلب جو ہے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ زمین کہے گی کہ فلاں ہے جس نے میرے مطلب جو ہے اس پہ پیٹھ پر اس نے فلاں کام کیا، اس نے فلاں کام کیا، اس نے فلاں کام کیا۔ یعنی گواہی کے لیے کوئی انسان کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ثبوت مطلب جو ہے انسانوں کی اپنی عقل کے مطابق وہ ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ انسانوں کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی وہ زمین ہوگی جو کل اسے پکڑے گی اور اللہ کے سامنے جواب دہ کھڑا کرے گی۔ محترم معزز خواتین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب آدمی تین قسموں یعنی تین گروہوں میں اٹھائے جائیں گے۔ پوچھا گیا کون؟ کہا گیا نمبر 1 وہ جو ایک پیدل چلنے والے ہوں گے، دوسرے قسم کے وہ جو سوار ہوں گے یعنی گھڑ سوار ہوں گے، تیسرے مطلب جو ہے قسم کے وہ لوگ جو منہ کے بل چلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ منہ کے بل چلنے والے کون لوگ ہوں گے؟ کہا گیا کہ جس اللہ نے انہیں پاؤں کے پوچھا گیا تو یہ تیسرے گروہ والے منہ کے بل چلنے والے کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو منہ کے بل چلائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ منہ کے بل چلنے والے مطلب جو ہے جو لوگ ہیں گے وہ اللہ سے کے احکامات سے انکار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح ارشاد فرمایا کہ 3 گروہوں کے ساتھ مطلب جو ہے میدان حشر میں لوگ جائیں گے۔ ایک پیدل لوگ جائیں گے، وہ جو مطلب جو ہے درمیانی قسم کا ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ایک ہے گھڑ سوار اور وہ ہے اولون مطلب جو ہے وہ جو سب سے اول مطلب جو ہے چلنے والے، اعلیٰ صفات رکھنے والے، اعلیٰ مطلب جو ہے درجات پر فائز ہونے والے لوگ ہوں گے۔ اور منہ کے بل چلنے والے وہ ہوں گے جو اللہ کے احکامات کو بھول جاتے تھے، اللہ کی سرزمین میں اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور اللہ کی سرزمین میں اللہ کے احکامات کو اپنے جسم پر اپنے نفس پر عائد کرنے سے گریزاں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ منہ کے بل مطلب جو ہے گھسیٹتے ہوئے لائے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ یہ وہ کل ہوگا جو انسان مانے یا نہ مانے، جس کا یقین کرے یا نہ کرے، یہ کل آنے والا ہے جہاں انسانوں سے اس طرح کے معاملات ہوں گے اور انسان اس کل کو مطلب جو ہے ظہور ہوتا ہوا ضرور دیکھے گا۔ مزید معلومات اس کل کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھی مرے گا اس کو مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ پوچھا گیا کہ کیوں مطلب جو ہے ندامت ہوگی، اس کا کیا سبب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مرنے والا نیکوکار ہو تو اس کو ندامت اور حسرت ہوگی کہ اس نے نیکی کاری میں اور زیادہ ترقی کیوں نہیں کی، اور جو حسنات وہ کما کر لایا ہے اس سے کہ زیادہ کیوں کما کر نہیں لایا، اور اگر وہ بدکار ہے تو اس کو ندامت اور حسرت ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہیں آیا۔ واضح فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جہاں انسان اگر نیکوکار ہے تب بھی سوچے گا کہ میں اونچے درجے پر فائز ہونے کے لیے میں فلاں کام کیوں نہیں کیا، جبکہ ایک مطلب جو ہے بدکار شخص سوچے گا کہ کاش میں نے فلاں کام کیا ہوتا تو آج یہ موقع نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کا ناپ تول کرتا ہوا موجود ہوگا تو اس وقت دیکھے گا کہ اس کے نام اعمال میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے آؤ، فرشتے دست میں سجائے ہوئے کوئی چیز لے آئیں گے اور اس کو ترازو میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ترازو کا مطلب جو ہے پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر اسے حکم دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس وقت انسان پریشان ہوگا کہ میرے نام اعمال جتنے تھے وہ تو مطلب جو ہے اس ترازو میں موجود تھے، مگر آخر یہ کیا چیز ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تم دنیا میں دعائیں کرتے تھے، وہ دعائیں ہم نے تمہاری مطلب جو ہے وہاں پوری نہیں کی اور اس وقت کے لیے آج ہم نے اسے اٹھا کر رکھا تھا، اس کو ہم نے ترازو میں ڈال کر اس کو مطلب جو ہے بھاری بنا دیا۔ اس وقت انسان ندامت کرے گا، پشیمانی کرے گا، اور انسان کی کیفیت کا مطلب جو ہے اس میں بتایا گیا کہ انسان ہمیشہ خود غرض رہا ہے، وہاں بھی کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور ساری کی ساری جمع ہو جاتی اور میں درجات پر فائز ہو جاتا۔ وہ اسی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ انسان کا وہ دن ہوگا کل جہاں وہ ہمیشہ ندامت محسوس کرے گا اور پشیمانی محسوس کرے گا، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے ایک دعاؤں کے نہ مطلب جو ہے قبول ہونے سے وہ چلچلا اٹھتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ مطلب جو ہے بار بار اللہ سے مطلب جو ہے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں یا میری مطلب جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ اس میدان عمل میں اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کے سب مطلب جو ہے دعائیں جمع ہوتی اور اس کے عوض میں پورا مطلب جو ہے وہ مقام حاصل کرتا جو اس وقت حاصل نہیں کیا ہوں۔ محترم و معزز خواتین، یہ وہ کل ہے جس میں انسان کی یہ کیفیت ہوگی۔ کیا ہم نے اس کے سلسلے میں کبھی غور کیا ہے؟ کبھی اس سلسلے میں نے اور آپ نے معلومات حاصل کری ہیں؟ کیا کبھی ہم نے مطلب جو ہے اس سلسلے میں پلاننگ کے سلسلے میں کبھی تقدو کی ہے؟ جبکہ میری اور آپ کی زندگی کا معمول یہ ہے کہ اس مطلب جو ہے چھٹیوں کا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ چھٹیاں مطلب جو ہے مئی سے نکلتے ہوئے جون کی طرف رواں دواں ہے، میرے اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہم لگیج تیار کرنے لگ جاتے ہیں، ہندوستان کو پرواز کرنا ہے، مختلف لوگوں کو کیا کیا گفٹ دینا ہے اور کس کے لیے کیا کیا چیزیں جمع کرنا ہے، اس پلاننگ کے لیے ہم ہمیشہ مطلب تیار رہتے ہیں۔ اور وہ کل جو رمضان کی شکل میں میرے پاس اور آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا مطلب آپ نے تیاری کی؟ تیاری کیا؟ فریج میں کیا بھرا؟ تیاری کیا؟ کپڑے کون سے بنانا ہے؟ تیاری کیا کہ میں اور آپ مطلب جو ہے کتنی افطار پارٹیاں کرنا ہے؟ میری اور آپ کی مطلب جو ہے کل کی کیا کہ کس کس کو مطلب جو ہے افطار پہ بلانا ہے، کس کو چھوڑ دینا ہے، یہ پلاننگ کرتے ہیں، اپنا بجٹ دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کل کی تیاری کرتے ہیں۔ مگر اس کل کے سلسلے میں جہاں انسان کی پشیمانی ہونے والی ہے، جہاں مطلب جو ہے زمین اٹھ کر میری اور آپ کی گواہی دینے والی ہے، جہاں انسان کو گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی بھی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اس وقت کے لیے میں اور آپ کبھی فکر نہیں کیا، کبھی غور نہیں کیا، کبھی پلاننگ نہیں کی، تو اس سے بڑی بے وقوفیت میری اور آپ کی مطلب ہے یا نہیں ہے؟ اپنے دل سے سوال کیجئے، اپنے ذہن سے سوال کیجئے اور اپنے آگے آنے والے کل کی تیاری میں مگن ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں اس کو اور بات بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے سے مطلب سامنا ہو جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اے فلاں بندے، کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت دی تھی؟ کیا تجھے میری قوم میں سرداری دی تھی؟ کیا تجھے بیوی عطا کی تھی؟ اور کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ سواریوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے چھوڑے نہیں تھے کہ تو ریاستی اور سرداری کرے اور مال غنیمت پہ چوتھائی اصول کرے؟ اور وہ بندہ عرض کرے گا کہ ہاں اے پروردگار، آپ نے سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے فرمایا تھا کیا تجھے اس کا خیال اور گمان تھا کہ تو ایک دن میرے سامنے آئے گا؟ وہ عرض کرے گا یہ خیال کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ محترم و معزز خواتین، اس حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ایک ایسا بھی مطلب وہاں پہ آئے گا جس سے مطلب اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ فلاں تو نے کام کیا جو یہ گنوائے ہیں اس سے بھی گنوائے گا، وہ تو مطلب جو ہے تیز و ترار ہوگا، اس نے وہ کہنا شروع کرے گا کہ میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام تیرے خاطر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، تیری گواہی دینے کے لیے میں ابھی مطلب گواہ لے آتا ہوں۔ منہ کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کے اعضاء کو مطلب جو ہے زبان دے دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ران مطلب جو ہے حکم مطلب پہ بول پڑے گا کہ اس کا ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ اس کے لیے کرے گا کہ اس کا عذر باقی نہ رہے، یعنی یہ کہہ کے ارشاد فرمایا
فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین گواہی کے لیے انسانوں کے مطلب جو ہے اس وقت وہ کیفیت بتایا جو انسان سوچ رہا تھا کہ میں نے گواہی کے لیے کوئی مطلب جو ہے چیز چھوڑی نہیں ہے، کوئی ایسی مطلب جو ہے شہادت نہیں چھوڑی جس کی وجہ سے مجھے پکڑے گا، مگر اللہ رب العالمین اس حدیث کے ذریعے سے واضح فرماتا ہے کہ وہ اس گواہی کے لیے زمین کو کھڑا کرتا ہے تو کہیں جسم کو مطلب جو ہے زبان دے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بولنا شروع کر دے اور انسان وہاں سوائے مطلب جو ہے پچھتاوے کے وہاں کچھ نہیں کر پائے گا۔ محترم و معزز خواتین، یہ جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب صبح مطلب جو ہے ہو جاتی ہے اس وقت مطلب جو ہے سارے اعضاء اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر مطلب جو ہے کہتے ہیں اے زبان تو سلامت رہے گی تو ہم سلامت رہیں گے، تو مطلب جو ہے اچھی رہے گی تو ہم اچھے رہیں گے۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے بھی مجھے بتایا گیا کہ جسم کے اعضاء مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بار بار اکسانے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار مطلب جو ہے تیار ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر بسجود رہیں، مگر میں آپ ہیں کہ اسے غلط راہ کی طرف لے جاتے ہیں، غلط مطلب جو ہے سوچوں میں ملوث کرتے ہیں اور غلط عقیدات کے مطابق اسے وہ مطلب جو ہے کام کرنے پر اکساتے ہیں جس کا حکم اللہ رب العالمین نے انہیں نہیں دیا ہے۔ تو یہ حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو واضح طور پہ بتایا گیا کہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے کل کا دن کیسا سخت ترین دن ہے، اس کی تیار ہونا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ محترم و معزز خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑی، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کیا کہ مجھے دوزخ یاد آئی اور اس کے خوف نے مجھے رلا دیا، تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین باتیں بتائی، فرمایا کہ 3 جگہ ایسے ہیں جہاں انسان کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ کہا گیا کہ ایک وہ جہاں وزن اعمال کے وقت یعنی نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے اعمال ناموں کے ملنے کے وقت جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، مرد مومن اپنے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کی خوشی پا کر خوش ہو جائے گا، اور اگر جو مطلب جو ہے پیٹھ کے پیچھے جسے دیا جانے والا ہے وہ مطلب جو ہے بہت زیادہ غمزدہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تیسری جگہ وہ ہے جہاں انسان کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ کہا گیا کہ پل صراط پر، جس کی تفصیلات ہم نے سورہ حدید میں تفصیل کے ساتھ پڑھی کہ وہ پل صراط کیا ہے اور پل صراط پہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس کو نور عطا کیا جانے والا ہے اور کس کا نور گل ہو جانے والا ہے اور کون مطلب جو ہے جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ 3 جگہ ایسے ہیں جہاں انسان کسی کو یاد نہیں رکھتا، اور یہ بھی ہم نے تفصیل مطلب جو ہے دیکھی جہاں تغابن کے مطلب جو ہے لفظ تغابن کے مطلب جو ہے مد میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کا یہ حال ہوگا کہ وہاں مفلس ترین شخص کے سلسلے میں کہا گیا کہ سب سے مفلس ترین شخص کون ہے؟ کہا گیا وہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج لیے ہوئے آئے گا مگر اپنے ساتھ بے شمار مطلب جو ہے قرض دار لے گائے گا، اور ان قرض داروں کو اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی اور پھر بھی قرض دار نہ چھٹیں گے تو ان کی برائیاں اس پر لاد کر مطلب جو ہے ان کے قرض دار مطلب جو ہے قرضوں کو چکا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مطلب جو ہے انسان کو حکم دے گا کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے۔ اس وقت اپنے وہ سر کے اوپر اٹھا کر وہ شخص دیکھے گا کہ پہاڑ جیسی جو ہے برائیوں میں ڈوبا ہوا کھڑا ہوگا۔ یہ مطلب جو ہے اس وقت کا حال ہے جہاں مطلب جو ہے انسان کا یہ حال ہے کہ انسان نفسا نفسی کا عالم ہے۔ بچے اس کے اعمال کو چھین لیں گے، رشتہ دار اس کے اعمال کو چھین لیں گے، دوست احباب اس کے اعمال کو چھین لیں گے، کوئی کسی کے سلسلے میں کوئی مطلب رعایت نہیں کرے گا، کوئی کسی کے سلسلے میں سوچے گا نہیں۔ یہ وہ کل کا دن ہے جو انسانوں پر سخت اور بھاری آنے والا ہے، اور اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے اور پلاننگ کرنی ہے۔ جو پلاننگ کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے پلاننگ نہیں کی، تیاری نہیں کی تو شاہ تیار نہیں کیا، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ محترم و معزز خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کل کے سلسلے میں مزید معلومات بتائی ہیں۔ مزید معلومات بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور، تو اس دن کسی کو کھڑے رہنے کی طاقت اور قدرت ہوگی، اور کون اسے پورے دن مطلب جو ہے کھڑا رہ سکے گا؟ اس کے متعلق
قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے ایمان والوں کے حق میں یہ کھڑا ہونا بہت ہلکا اور خفیف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک فرض نماز کی ادائیگی کی طرح ہوگا۔ فرمایا کہ صرف یہ سخت دن ہی نہیں ہوگا، مگر جو اپنے اتوشات بالکل تیار کر کے لے گئے ہیں، اپنی کل کی پلاننگ کے ساتھ باقاعدہ چلے گئے ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا کو اپنی خواہشات کے مطابق اسے نہیں ڈھالا ہے، تو ان کی زندگی کا یہ حال ہے۔ کہا کہ وہ 50,000 کا سال پر مشتمل وہ دن جو ہوگا، وہاں پر ان کے لیے ہلکا دن ہوگا، ایسے جیسے فرض نماز کی ادائی کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ پرواز کرتے ہوئے آگے بڑھ کے چلے جائیں گے۔ یعنی ایک طرف کسی کو بھاری ہوگا یہ دن تو کسی پر ہلکا بھی ہوگا۔ تو میں اور آپ کون سے ترازو میں اپنا پیر رکھے ہوئے ہیں اور کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہلکے والے دن کی یا پھر بھاری والے دن کی، مشقت والے دن کی یا پھر بغیر مشقت کے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں جانے والے کل کی؟ میں نے آپ نے تیاری کی ہے صرف خیالات میں پلاؤ پکانے سے کہ جنت النعیم مل جائے گی، یا پھر سوچوں کی دنیا میں بس کر سوچنے سے کہ جنت الفردوس میں داخلہ ہوگا، یا پھر صرف دعاؤں کا ہاتھ اٹھا کر بار بار دعا کریں اور فارورڈ میسیجز کے مطابق یا اسٹیٹس پہ ہم یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں گے یا دعا فارورڈ کریں گے تو اس کے نتیجے میں فلاں فلاں اتنے ہزار آمین کہیں گے، اس کے نتیجے میں آپ کو فلاں فلاں چیز مل جائے گی۔ ان امیدوں پر بھروسہ رکھنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے توشہ تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ترجیحات متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سب کے لیے پلاننگ شرط اول ہے۔ جو پلاننگ کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے پلاننگ کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا اور نامراد ہو گیا۔ محترم معزز خواتین، مزید کل کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں۔ کل کا دن کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے، جہاں سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ منادی کر کے پکارے گا کہ کہاں ہے وہ بندے جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی اپنے بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، بس وہ ان کو پکار کر کھڑے ہو کر دیا جائے گا اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کے کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد باقی تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہو جائیں۔ کل کا دن وہ جو اس دنیا کے اندر وہ مختصر آٹے میں نمک کے برابر والے افراد پر موجود اپنی نیند کو چھوڑ کر 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر ہوتا تو اپنی زوجہ محترمہ سے مخاطب ہو کے کہتے کہ عائشہ میں نماز کے لیے اٹھ رہا ہوں، مجھے اجازت دو۔ یہ کہہ کے اٹھ جاتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں کہتی کہ اللہ کے رسول آپ اتنی تقویٰ کیوں کرتے ہیں، اتنی محنتیں کیوں کرتے ہیں، اتنا گیا و آزاری کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، آپ پر رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ آپ کو جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگر میرے اور آپ کے دل کے پہلو پہ پہنچ جائیں تو یقین جائیں کہ میری اور آپ کی دنیا یہ نہیں بلکہ آخرت بھی بن کر سنور کر تیار ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کہ تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جاؤں؟ وقت کا رسول کوششیں کر رہا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے خاطر وہ رات کو اٹھے اور سجدہ ریز ہو جائے، مگر میں اور آپ کون سا خواب و خیال میں موجود ہیں؟ ہمیں کل کی تیاری کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ خوابوں میں ہم سجا کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اس کے عوض ہمیں جنت مل جائے گی۔ بغیر کوششوں کے کوئی چیز ملی ہے؟ اگر ملی ہوتی تو ہمارا بنگلہ کیوں تیار نہیں ہوا، ہمارا بینک بیلنس کیوں تیار نہیں ہوا، ہمارے کل کے لیے وہ چھٹیاں کیوں جمع کی نہیں ہو سکی، ہمارے کل کے لیے وہ جو کھانا ہم پکوانا چاہتے تھے وہ پکا تیار کیوں نہیں ہوا، ہمارے لیے وہ محبتیں جو بغیر محنت کے کیوں ہمارے جھولی میں جمع نہیں ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تیاری نہیں کی۔ جب انسانی زندگی کے کل کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے تو ہمارا وہ آخری دن جہاں انسانوں کے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا کہ اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کیا جائے، اس کل کے لیے بغیر تیاری کے ہم انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس اجر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے بڑی بے وقوفی میری اور آپ کی کیا ہوگی
تصور کیجئے، غور و فکر کیجئے، محاسبہ کیجئے اور اپنے احساسات کو جگا کر مطلب جو ہے جھنجھوڑ کر مطلب جو ہے بار بار پوچھئے کہ کیا میری یہ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے۔ پھر مطلب جو ہے مزید حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ فرمایا گیا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ بڑھا دی گئی ہے اور ہر درجے کی حرارت آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے۔ اس آگ کو مجھے اور آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اگر ہم تیاری نہیں کرتے، اگر ہم کوششیں نہیں کرتے، اگر انکار الہی کرتے رہتے ہیں، اگر احکامات کی مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے ہم اپنے آپ کو اس پر تیار نہیں ٹھہراتے ہیں، تو کہا گیا کہ جس آگ سے اس دنیا میں تم ڈرتے ہو، اس کو چھونے سے گھبراتے ہو، اس کے جل جانے سے پریشان ہو جاتے ہو، ایسی آگ 69 درجہ مطلب جو ہے بڑھا دی گئی ہے اور میرے اور آپ کے لیے تیار کی گئی ہے کہ کیا کبھی ہم نے اور آپ نے تصور کیا اس آگ سے کیسے بچا جائے؟ کیا اس آگ کے سلسلے میں کبھی غور و فکر کیا؟ کبھی اس آگ کے سلسلے میں کبھی کوئی پلاننگ کی؟ کبھی اس آگ کے مطلب سلسلے میں ایک دوسرے سے گفتگو کی اور ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کی؟ تصور کیجئے احادیث کریمہ میرے اور آپ کو اٹھانے کے لیے ہیں اور بار بار مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور کل کی بہترین تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جن کے پلڑوں کی آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگی، اور بعض کے وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کے زانوں تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کی پھسلیوں تک۔ آگ وہ ہوگی کہ انسان جس کا نام اعمال جس مطلب کھٹیا ہوگا اسی کے مطابق اس کا نام اعمال کے مطابق آگ کو مطلب جو ہے وہاں پہنچایا جائے گا، اور یہ ہوگا اور انسانی زندگی کا ایک کل رونما ہونے والا ہے، اور اس مطلب جو ہے کل کے اندر انسانوں کی باز پر ضرور ہونے والی ہے، اجر دیا جائے گا یا پھر سزا دی جانے والی ہے، مگر انسان بے وقوف ہے، سوچنا کم اور مطلب جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس کے سلسلے میں گفتگو تو ضرور کی جاتی ہے اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ محترم معزز خواتین، شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے کہ پردے غفلت میں پڑ گئے، پردے غفلت میں پڑ گئے، بلا کی نیندیں امٹ رہی ہیں، پردے غفلت کے پڑ گئے ہیں، بلا کی نیندیں امٹ رہی ہیں، کچھ ایسے سوئے ہیں سونے والے کہ حشر تک جگانا قسم ہے۔ کہا گیا کہ میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ میں اور آپ مطلب جو ہے اٹھانے کے باوجود اٹھ نہیں پا رہے ہیں، غفلت کا جو شکار ہے، اس غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کے باوجود میں اور آپ مطلب جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں، اور میں اور آپ اتنے بلانے کے باوجود میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ میں مطلب جو ہے بلاؤں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، انسانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار تو ہیں، اس کے مطلب جو ہے اس پہ جمے رہتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، مگر اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، اس کے لیے مطلب جو ہے بولنے والوں کی بات کو مطلب جو ہے مان لینا، آج کی مطلب جو ہے زندگی کا یہ حال ہے کہ میں اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تصور کیجئے کتنے لوگوں کو بلایا گیا اس زوم کے ذریعے سے ہی صحیح، ہمارے پاس کتنے یہاں کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 68 ممبر یہاں پہ موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مطلب جو ہے دنیا میں موجود لوگ ہیں جو اردو سپیکنگ بات کرتے ہیں، مگر وہ کہاں ہیں؟ بلانے پر مطلب جو ہے کئی مطلب جو ہے بتایا گیا، کئی مطلب بہانے بتائے گئے کہ نہیں بچوں کا فلاں کچھ ہے، اسکول کا فلاں ہے، نیند بہت آ رہی ہے، مختلف کام موجود ہیں، فلاں بہانے۔ ان کو جگانے کے سلسلے میں وہی شاعر کہتا ہے کہ ان کی نیندیں اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اتنا اٹھانے کے باوجود یہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، ان کی سوائے مطلب ان پر افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ محترم معزز خواتین، اب آخر میں وہ حصہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کل کو تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو اصل میں کرنا کیا چاہیے۔ جو ہم جاگنا چاہتے ہیں، ہم اٹھنا چاہتے ہیں، تو آخر وہ ایسے کیا کام کریں جس کے عوض میں اور آپ کل کے اس مطلب جو ہے دن کے لیے ہم کامیاب ہو سکیں، واقعتاً جنت مل سکے، ہم احساسات کو جگا سکے اور واقعتاً ہم مطلب جو ہے اٹھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں واضح ارشاد فرمایا کہ کل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آؤ، کہا گیا کہ
فرمایا کہ ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد میں کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی، زیادتی کی۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو تمہیں اس غفلت میں مبتلا ہونے نہ دے گا، لہٰذا موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد انسان کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، اس روز پکارے گی اور اسے انسانوں کو وہاں پہ جانا ہے۔ یہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں واضح فرمایا کہ میں اور آپ کل کے دن کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ میرے اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں، موت کا تذکرہ نہیں ہوگا، موت کی تیاری کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور مرنے کی بات تو بالکل نہیں آئے گی۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں مر رہا ہوں تو سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نہ خود مروں گا اور نہ کوئی اور مریں گے، ہم ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مرنے والی اس موت کو بار بار کثرت سے یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جذبات کو کل کے لیے تیاری کرنا ہے تو دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، فرمایا گیا کہ ان قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، کہ ان قبرستانوں کی بار بار زیارت ہوگی، اسے دیکھیں گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ مرنے والے وہاں جا کے سوتے ہیں جہاں کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ وہ احساسات تمہارے زندہ ہوں گے، کل کی تیاری کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں گی۔ تیسرا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میتوں میں یا کسی غمزدہ ماحول میں جہاں پہنچتے ہیں، اس موت کو کثرت سے یاد کر کے ہمیشہ رویا کرو۔ جہاں آنکھوں کا پانی نکلتا ہے، وہ آنسو جس جسم کے جس حصے سے جائے گا، وہاں جہنم کی آگ اسے چھونے نہیں پائے گی۔ یہ وہ تیسرا طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ تیسرے طریقے کے ساتھ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو کسی غمزدہ ماحول کو دیکھتے ہوئے، کسی عذاب کے سلسلے میں سنتے ہوئے، یا کبھی کسی میتوں میں جا کر بھی کسی کو رونا نہیں آتا، تو کہا گیا کہ رونی صورت بناؤ، اس لیے کہ وہ رونی صورت تمہارے دل کو میں گداز پیدا کر دے گی، اور اس کے نتیجے میں تمہارے اندر ایک دن وہ احساسات پیدا ہوں گے اور تم خود نرم پڑ جاؤ گے، اور تمہیں وہ سارے کام سر انجام دینے میں آسانیاں وہاں پہنچائی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا جنت ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ عقل مند انسان کی مثال بتائے گی کہ جو لوگ اپنے کل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہ ابھی کون سی اس میں بتائے گی کہ شروع رات میں ہی وہ چل پڑتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس وقت یہاں ہندوستان کے بھی لوگ موجود ہیں، یہاں گلف میں موجود قطر کے افراد بھی موجود ہیں۔ ہماری اپنی مثال آپ کو بتاتے ہوئے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم ہندوستان جانا چاہتے ہیں تو 2-3 مہینے پلاننگ بنا لیتے ہیں، اسی کے مطابق شاپنگ کی جاتی ہے، اسی کے مطابق ٹکٹیں خریدی جاتی ہیں، اسی کے مطابق وہاں کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق واپس آتے ہوئے کیا کیا چیزیں لے آنی ہیں اس کی لسٹ تیار کر دی جاتی ہے، تبھی کہیں جا کر انسان جا پاتا ہے۔ کہا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ سکون سے جاتا ہے اور سکون سے واپس آ جاتا ہے۔ جو تیاری کرتا ہی نہیں ہے، سڈن آج فیصلہ کرتا ہے میں جاؤں گا اور فلاں کر کے میں واپس آؤں گا، اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اس حدیث میں بھی بتایا گیا، جو کل کو واقعتاً صحیح کرنا چاہتے ہیں وہ وقت سے پہلے شروع رات میں ہی اپنی تیاری کریں تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا فرمایا گیا کہ سودا جنت ہے۔ جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی ذہن نے اس کا تصور نہیں کیا، اور کسی زبان نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایسی بیش بہا جنت انسانوں کے لیے پیدا کر کے رکھی گئی ہے، تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے، اور وہ آج ہی سے پلاننگ کی سخت ضرورت مجھے اور آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تیاری کے سلسلے میں فرمایا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے پیغمبر بتائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں وہی دانش مند اور تیار ہیں۔ انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی حاصل کیا۔ کہا گیا کہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ وقت کے رسول کو پوچھا گیا، بڑے واضح انداز میں فرمایا گیا کہ وہ انسان سب سے دانش مند اور عقل مند ہے جو کیا کرتا ہے؟ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری میں ہم جو ہے محنت کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو اب میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، مجھے اور آپ کو بیوقوف کہا جائے تو دل مطلب جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لوگوں کے چہرے نوچ لیں گے، لوگوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے، مگر اس حدیث کے مطابق میرا اور آپ کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ میں اور آپ بیوقوف ہیں یا عقل مند ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے تیاری شروع کی اور وقت سے پہلے اس کو یاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کورونا وائرس آیا، لاکھوں لوگ مر گئے، ہم مطلب جو ہے لطیفے بنا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں اور مطلب جو ہے صرف گنتی دیکھتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں نیوز پر کہ فلاں مطلب ہوگا، فلاں مر جائے گا، فلاں ہوگا، فلاں ہی ہو جائے گا۔ کیا وہ وائرس میرے اور آپ تک پہنچ سکتا ہے کہ نہیں سکتا؟ کیا میرے اور آپ تک پہنچنے کے لیے مطلب جو ہے کوئی مطلب گارنٹیڈ مطلب جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ میرے اور آپ کے پاس ہے؟ نہیں۔ ہمارے کئی ایسے قریب مطلب جو ہے دوست ہیں جن کے گھروں تک یہ پہنچ گیا ہے۔ اگر ہم نے احتیاط نہیں کی، ہم نے تیاری نہیں کی تو وہ میرے اور آپ تک پہنچ جائے گا۔ مگر اس کے لیے میں نے اور آپ نے کبھی سوچا اور کبھی غور و فکر کیا، اس میں تقودو کی، اس میں محنت کی؟ سوال آتا ہے اور اس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ کئی ایسے افراد ہیں جو کوارنٹائن میں مطلب جو ہے پہنچ گئے ہیں، ان سے گفتگو کی جاتی ہے، گفتگو کے نتیجے میں جو بات چیت میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، فلاں مطلب مشکلات ہیں، فلاں مطلب ہے، کوارنٹائن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر وہاں پہ کبھی ہم نے سوچا کہ موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق سانسوں سے زیادہ قریب تر ہے، اس کی تیاری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا ہے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کہا کہ کیا تم نے اس کی تیاری کی؟ کہا کہ نہیں، جاؤ اس کی تیاری کرو، قیامت آئے گی۔ پھر ایک شخص آیا اور پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کہا گیا کہ جب تم مرو گے تمہاری وہی موت ہی تمہاری قیامت ہے۔ اور یہ موت میرے اور آپ پر مطلب جو ہے پنجہ جمائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، کب مجھے اور آپ کو پکڑے گی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ لوگ یہاں پر بھی غفلت کا شکار ہے، کوارنٹائن میں بیٹھے ہوئے بھی غفلت کا شکار ہے۔ کئی ایسے افراد بھی ہیں جو موت کے مطلب جو ہے پنجے تلے مطلب جکڑے ہوئے، خبروں میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں، ان سے بھی گفتگو کرو تو وہی پیسے، وہی الماری، وہی بینک بیلنس، وہی جائیدادیں، کبھی کل کے لیے تیاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، جو دیا وہ بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا وارثین کا ہو گیا، جو کھایا وہ ہضم ہو گیا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا۔ حدیث ہمارے سامنے آئی، بار بار اس کو سنتے ہیں مگر اس کے باوجود نہ ہاتھ کھلتے ہیں، نہ دل کھلتے ہیں، نہ آگے بڑھتے ہیں، نہ صلاحیتیں مطلب بڑھتی ہیں، نہ اللہ کے راستے میں بڑھنے والے قدم اٹھتے ہیں۔ وجہ اس لیے کہ غفلت کا شکار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا مطلب جو ہے دنیا مر جائے مگر میں مطلب جو ہے ہمیشہ زندہ رہوں گی، اور یہی وہ مطلب جو ہے امیدیں ہیں جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا کر مطلب جو ہے دم دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادتیں قبول نہ کی جائیں۔ یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑنے والے لوگ ہیں۔ کہا گیا کہ کل کی تیاری کرنے والے لوگوں کی علامتیں بتائیں گی۔ کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو خدا ترس بندے ہیں۔ کہا کہ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج تو سب ادا کرتے ہیں، وہ بھی ادا کرتے ہیں، مگر ان کا یہ حال ہے کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سلسلے میں مطلب جو ہے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور عبادتوں کو اور مطلب جو ہے کثرت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اس حدیث کی روشنی میں اگر پنہ پلٹا کر دیکھی جائے تو ان کی زندگی کا یہ حال تھا کہ نمازیں پڑھتے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، وہ ان کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھتے اور نماز کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر زار قطار رویا کرتے تھے، اتنی کہ رقت طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں بھائی؟ ان کا جواب جو تھا
پتہ نہیں میری نماز اللہ کے دربار میں پہنچی بھی ہے یا نہیں پہنچی ہے، یہ سوچ کے میں ڈر رہا ہوں اور گھبرا رہا ہوں اور پریشان ہوں اور مجھ پر رقت طاری ہو رہی۔ میں بھی نماز پڑھتی ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میری اور آپ کی نماز چوری والی نماز، ٹھونکوں والی نماز، جو چڑیا کی چونچ کی طرح میں اور آپ مطلب جو ہے ٹھونکے مار کے مطلب جو ہے پوری کر لیتے ہیں، مگر کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آسمان پر پہنچی یا نہیں ہوئی، میرے سر سے اوپر بھی اٹھی یا مطلب میرے چہروں پر دیر ماری گئی ہے؟ نہیں۔ جب ایسا ہوگا تو کل کی تیاری کیسی ہوگی، کیسے ہم کامیاب ہوں گے اور کیسے اپنے توشے کو ہم صحیح معنوں میں اس کی تیاری کر پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کل کی تیاری کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش کرو اور فکر کرو جس کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی باس پرس بھی ہونے والی ہے۔ چھوٹے چھوٹے نیک کام کوئی مطلب جو ہے وقت نہیں ہوتے یا حقیر ہوتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کی بھی گنتی ہوگی، اگر وہ برے ہیں تب بھی کاؤنٹنگ ہوگی، اگر وہ اچھے ہیں تب بھی کاؤنٹنگ ہوگی۔ کتنی بڑی بات فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے، جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اس دریا کو تیار کرنے کی کوشش کرو، یہی کل کی تیاری ہے اور اسی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو اس کے پاس اس کے آخری وقت میں جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے آئے اور آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا یہ حال ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین کرو جس ولی میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ہیں، اسے اللہ رب العالمین بچا لے گا اور اسے مطلب جو ہے محفوظ کرے گا۔ کہا کہ آدمی مرتے وقت بھی جو اسے احساس ہے وہ یہی ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال مطلب جو ہے صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مگر انسان مرنے کی کیفیت کا یہ حال ہے کہ جن لوگوں کے پاس اگر تھوڑی سی مطلب جو ہے جان باقی رہ جائے تو وہ کسی کو معافی تلافی نہیں کرتے، کسی کو دے دلا کر اپنے نامہ اعمال کو بھرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میری اور آپ کی زندگی کے معاملات اس معاشرے کے ایسے ہیں کہ جہاں مرنے کا ہو وہاں پہ بچے گلے لگ لگ کر رو رہے ہیں، آپ کھانا کھائے یا نہیں کھائے، آپ کو پانی چاہیے نہیں چاہیے، فلاں مطلب ایسے بیکار کے مطلب جھمیلوں میں پڑھ کر اس کا وہ آخری وقت بھی کما دیتے ہیں، اور وہ انسان اپنے مطلب جو ہے اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے کل کے لیے کوئی سامان تیاری نہیں کرتا۔ محترم و معزز خواتین، یہ وہ کل ہے جس کے سلسلے میں اس مطلب جو ہے آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، جتنی ممکنات تھے میں نے کچھ باتیں اس مطلب جو ہے سورہ حدید کی مطلب جو ہے آیتیں جہاں میدان پل صراط والی تھی اس میں کچھ باتیں بتائی تھی، کچھ تغابن کے حصے میں نے خسارے والی باتیں بتائی تھی، آج اس حصے میں نے کل والی تیاری کے سلسلے میں اس آیت میں کہا گیا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ڈر پیدا کرو، احساس پیدا کرو، تبھی کہیں جا کے کہا گیا کہ ہر یہ شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، وہ ڈر تو پیدا کرو تو کہیں جا کر وہ سامان تیار ہو سکتا ہے، اس کے لیے وقت سے پہلی رات میں ہی اس کا سفر کرو تبھی کہیں جا کر کامیابی ہو سکتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، یعنی پریشان ہو کر مطلب جو ہے یا تو مطلب جو ہے ڈرو نہیں، یا نہیں تو مطلب جو ہے بے پرواہ نہ ہو جاؤ اور نہ لاپرواہی کا شکار ہو جائے کہ کچھ اعمال ہیں جس کو اللہ رب العالمین کے پاس مطلب جو ہے پہنچتے ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین چھپے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے اور ظاہر ہونے والے حالات کو جانتا ہے، وہ چھپے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہے اور مطلب ظاہر ہونے والے اعمال کو بھی جانتا ہے، دلوں میں پوشیدہ مطلب جو ہے خواہشات کو بھی جانتا ہے اور ظاہر ہونے والے خواہشات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین غیب السماوات ہے، اس کا احساس کرو اور اپنی تیاری کرو۔ یہ کہیں کہ بھی مزید آگے اللہ تعالیٰ اس آیت کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کون لوگ؟ جو اس قرآن مجید کے اندر مختلف مطلب جو ہے قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ وہ قومیں تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے خاطر ان کے پاس انبیاء کرام بھیجے، ان کے پاس مطلب اولو الامر لوگ مطلب جو ہے اٹھائے گئے، داعیان اسلام اٹھائے گئے، ان کو ترغیب دلائی گئی، انہیں بلایا گیا، انہیں اس راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ جب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے
اور پھر مطلب جو ہے پردے آنکھوں پر، دلوں پر، کانوں پر پڑ جاتے ہیں، پھر اس کے لیے کل کا سوچنا ناممکن بن جاتا ہے، کل کی تیاری ناممکن ہو جاتی ہے، اور اس تک وہ بات اسے پہنچ نہیں پاتی۔ یہاں کہا گیا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اس طرح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ کہا گیا کہ جھوٹے ہیں۔ کیا جھوٹ ہے؟ کہ وہ جھوٹ باندھے ہوئے ہیں کہ کل آئے گا ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ باندھے ہوئے ہیں کہ وہاں مطلب جو ہے کل جائیں گے تو ہمارے فلاں مطلب جو ہے انبیاء کرام ہماری مدد کریں گے، فلاں مطلب جو ہے اولو الامر لوگ ہماری مدد کریں گے، فلاں ہمارے ولی اللہ ہماری مدد کریں گے۔ کہا گیا کہ سب جھوٹ ہے جو تم امیدیں باندھے بیٹھے ہوئے ہو، ایسے فاسق لوگ ہی ہیں جو ناکام و نامراد ہونے والے ہیں۔ یہ کہہ کے مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتا ہے کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ کہا گیا کہ جنت میں جانے والے لوگوں کے اعمال ہی الگ ہیں اور دوزخ میں جانے والے لوگوں کے اعمال ہی الگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کو ہم نے مرغوبات نفس سے ڈھانک کر رکھ دیا ہے، اور جنت کو ہم نے مشکل کشائی، پریشانی اور تنگ دستیوں سے ڈھانک کر رکھ دیا گیا ہے۔ جنت میں جانے والے لوگ مشکل اٹھاتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں رائج کرتے ہیں۔ اور دوزخ میں جانے والے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو مطلب جو ہے دنیا کا بندہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جنت اور دوزخ میں جانے والے کبھی یکساں کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایک کہہ کے فرمایا کہ جنت میں جانے والے لوگ ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ کہا گیا کہ کامیابی کا مطلب جو ہے تم پیمانہ تمہیں معلوم کرنا ہے، جو سورہ تغابن میں کہا کہ وہ ہار جیت یعنی خسارے میں رہنے والے لوگ کہا گیا۔ اب اس کی مزید آگے والی بات اس میں کہا گی وہ خسارے والے لوگ تھے۔ یہاں کہا گیا خسارے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ مطلب جو ہے کون ہے؟ جنت میں جانے والے لوگ جو اپنے آپ کو مطلب جو ہے دنیا کی اس زندگی کے اندر ہم نے مطلب جو ہے کون سے اس میں دیکھا؟ انصار اور مہاجرین کی وہ ساری مثالیں ہم نے دیکھی کہ ان کے مطلب وہ صفات عالیہ تھی جس کے مطابق انہوں نے جو مطلب طریقہ کار کے مطابق اپنی اس راہ میں اسلام کے خاطر جنہوں نے جو جان فشانی کی تھی، وہ نام اعمال تھے جس کو انہوں نے پر کیا، جس کے نتیجے میں جنت میں جانے والا مطلب حصہ تیار کیا، اور وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے ہوئے اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے حالات پر غور کریں۔ کہا گیا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یہ کہا گیا کہ قرآن مجید کو مطلب پہاڑ پر اتارا گیا، اس نے اس ذمہ داری کو لینے سے مطلب انکار کر دیا اور وہ پھٹ پڑا، کہا کہ میں نہیں لیتا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ساری کل کی تیاری کے ساتھ ایک اہم ترین بات بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جھنجھوڑنے والا انداز، اٹھانے والا انداز، احساس دلانے والا انداز۔ کہا گیا کہ تم وہ انسان ہو جو اشرف المخلوق ہو، کسی کو عقل نہیں دی گئی، تمہیں عقل جیسی نعمت عطا کی گئی۔ یہ عقل ہے جس کے بل بوتے پر تم صحیح راستہ تعین کرتے ہو، یہ عقل ہے جس کے بل بوتے پر تم بھلائی اور اچھائی میں مطلب جو ہے تمیز کر سکتے ہو، اور یہ مطلب جو ہے عقل ہی ہے جس کے نتیجے میں تم اللہ کے راستے کو پانے کا مطلب جو ہے سلیقہ جان سکتے ہو۔ ایسے اشرف المخلوق ہونے کے نتیجے میں تمہارے اوپر مطلب جو ہے قرآن دیا گیا، تم نے اسے قبول کر لیا، کہا کہ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب کر چکے ہو تو کہا گیا کہ پھر مطلب یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ اس پر غور و فکر کریں۔ آخری بات کہی گئی کہ غور تو کرو، اتنی بڑی ذمہ داری لے چکے ہو تو پھر اس ذمہ داری کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہو؟ جاب کے لیے ایگریمنٹ پر سگنیچر کی جاتی ہے، جب جاب کرنا نہیں ہے، اس کی محنت کرنا نہیں ہے، اس کے لیے اٹھنا نہیں ہے، اس کے لیے تکودو کرنا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنا نہیں ہے، اس میں مطلب جو ہے آگے بڑھنا نہیں ہے، تو وہ سگنیچر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ جب سگنیچر کر چکے ہیں تو اس کا حق ادا کرنا انسان پر فرض اولین بنتا ہے۔ اسی طرح ہم مسلمان ہونے کے لیے دار اسلام میں داخل ہو چکے تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس قرآن مجید کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کریں۔ کہا گیا کہ وہی ہے جو کل تمہارے کام آنے والا ہے، اور اس کی تیاری مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بہترین انداز میں مجھے اور آپ کو ملے گی۔ آج کی آیات مجھے اور آپ کو بڑے اچھے انداز میں آیت نمبر 21 تک مطلب جو ہے واضح کر دیا گیا کہ کل اہم ترین چیز ہے،
کل کی تیاری اہم ترین ہے. کل کو مطلب جو ہے تیار ہو کر کھڑے ہونا اہم ترین ہے. اس کا توشہ تیار کرنا اہم ترین ہے. اس توشے کی مطلب جو ہے پاسداری کرنا اہم ترین ہے. اس کے لیے کوشش کرنا وہ اہم ترین ہے. جو اس میں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ناکام ہوا. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ تمام جگہوں پر کامیاب ہو گیا. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آج ضرور سوچیے کہ میں نے اور آپ نے اس کل کے لیے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر نہیں کی ہے تو اس کی تیاری کے لیے رمضان کا مہینہ میرے اور آپ پر مطلب جو ہے سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں سوئے ہوئے جذبات کو پانی مطلب جو ہے دیا جاتا ہے. یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال کو مطلب جو ہے بڑا چڑھا کر نامہ اعمال کو مطلب پر کر دیا جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں انسانوں کے دل میں گداز پیدا کر دی جاتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں انسانوں کو تربیت دی جاتی ہے. اگر اب تک تیاری نہیں ہو چکی ہے تو اس آنے والے رمضان کو بہترین انداز میں باشعور انداز میں اس رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں. تبھی کہیں جا کر میں اور آپ نامہ اعمال کو پُل کر سکیں گے اور نامہ اعمال کو صحیح راستے پر لے جا سکیں گے اور صحیح راستے میں جنت کو پانے کا راستہ پا سکیں گے. آئیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہوئے اپنی اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان. اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اے رب العالمین اے پروردگار ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں. پروردگار ہمارے لیے جنت میں جانے والا راستہ آسان کر دے. پروردگار تیرے دین کے خاطر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں, ہمارا جمع ہونا قبول فرما. پروردگار تیرے دین کے اس کلمات کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. پروردگار اس کو سن کر ہمارے دل کی نیا کو بدل دے رب العالمین. پروردگار صحابہ کرام انہی آیات کے ذریعے سے اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرتے تھے. پروردگار ہمارے لیے بھی ان اعمال کو بدلنے والا ذریعہ بنا دے. رب العالمین جنت میں جانے کے لیے کوششیں کرنے والے بنا. پروردگار تقدو کرنے والے بنا. پروردگار اس کے لیے اچھی صحت عطا فرما. اس کے لیے کوششیں کرنے والے دل عطا فرما. اس کے لیے ویسے کوششوں والا علم عطا فرما. پروردگار ایسی کوششوں والے دوست و احباب میسر عطا فرما. ایسی محفلیں عطا فرما تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جنت میں جانے کے لیے آسان مطلب جو ہے آسانیاں فراہم کر سکیں. پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں ہمیں نیک بنا دے, صالح بنا دے, فرما بردار بنا دے. پروردگار ذہن کو مسلمان بنا, ہاتھ پیر کو مسلمان بنا, ہمارے دل کو مسلمان بنا, ہمارے ذہن کو مسلمان بنا. پروردگار جیتا جاگتا دل عطا فرما, جیتا جاگتا ضمیر عطا فرما. پروردگار ہمیں بہترین مطلب جو ہے احساسات پیدا کرنے والا ضمیر عطا فرما جو ہمیشہ الرٹ کرتا رہے. پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے کل کے دن میں پشیمانی کرنے والا دن نہ پیدا کرتے. پروردگار ایسا دن ہمیں میسر عطا فرما جس میں میرے اور آپ کے لیے بہترین دن ہو, جو میرے اور آپ کے انعام کا دن ہو, جنت میں جانے والا دن ہو اور جہنم سے بچنے والا دن ہو. پروردگار جو مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ عطا فرما. پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب کر دے. پروردگار انہیں مطلب صحت و کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے کچھ مطلب جو ہے 2 فیملیز کوارنٹائن ہو گئے ہیں. پروردگار بیماری کی شفا تیرے پاس ہے. پروردگار شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. انہیں خیر و عافیت کے ساتھ ان بلاؤں سے محفوظ کر کے گھر پہنچا رب العالمین. پروردگار ہم سب کو اس بیماری سے محافظت عطا فرما. اس بیماری کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لے رب العالمین. ہم تمام کو سکون والی زندگی عطا فرما اور سکون کے ساتھ تیرے دین کو قائم کرنے والے راستے پر ہم پہنچا اور ایسا علم عطا فرما اور اس پر جمع رہنے والا دل اور ارادہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم.